بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معراج کی رات جس براق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا تھا وہ براق کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی، اس کی رفتار کیسی تھی، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے لیے اس براق کو ہی کیوں چنا تھا۔ محترم ناظرین، براق جنت کی ایک خاص سواری تھی جس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے حسین سفر کے لیے اسے پیدا فرمایا تھا۔ اس سواری کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جان اور اپنے سب سے محبوب ترین ذات کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اس خاص سواری کو براق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی۔ اس سواری کو اس کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ خاص سفر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی محبوب ہستی کی ملاقات تھی۔ ناظرین، نبوت کے 11ویں سال 23 رجب المرجب کو پیر کی سہانی نورانی رات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ان دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی غمگین اور غمزدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے اس غم کو دیکھا تو اس مقدس رات میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 23 رجب المرجب کی رات کو تمام آسمانوں کو سجایا گیا، جنت کو مزید خوبصورت اور مزین کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت براق لو اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں جن کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ ہر براق بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ان براقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر براق ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہے۔ ایک براق جو سب سے الگ تھا وہ ایک جانب کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے پوچھنے لگے کہ اے براق تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو براق عرض کرنے لگا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے تب سے میں ان کے عشق کے اندر رو رہا ہوں اور ان کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے میری کب ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس براق کا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب سے یہ عشق دیکھا تو آپ نے فیصلہ کیا اور اس براق کو اپنے ساتھ لے لیا اور جنت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کہ پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور حتیم کعبہ میں لا کر لٹا دیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ کے اندر کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ اسی طرح نیند کی حالت میں تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آپ کے قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک دشت یعنی تھال لایا گیا اور اس تھال کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا اور غسل دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو ایمان و حکمت سے بھر کر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے لیے لائی گئی تھی۔ ناظرین، براق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ ناظرین، براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی اور وہ وہاں پر اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور جب نیچے کی طرف آتا تو اس کے ہاتھ بڑے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے سواری کرنے والے کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق کے قریب تشریف لائے تو براق آپ کی ذات مقدس کو دیکھ کر خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ براق کی گردن پر پھیرا
اور فرمانے لگے، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی تعظیم و تکریم والی ذات نہیں ہے، اور آج یہ ذات تجھ پر سوار ہونے جا رہی ہے اور تم اچھل کود کر رہے ہو۔ اور وہ براق شرم کے مارے پسینے سے شرابور ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور معراج کا پہلا سفر شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ تھے۔ یہ براق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچا اور براق پر تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اذان دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب ہستی نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ بیت المقدس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا اور ہر آسمان پر آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان کے جلوہ گری بھی دیکھی۔ ساتوں آسمانوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آخری حد تھی۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہ دی۔ وہاں پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ اگر میں نے اس جگہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پر سوار ہو کر کعبہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا۔ ناظرین، اسی مقدس رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ ناظرین، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کی سیر بھی کی، اور پھر راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں سال کا سفر طے کر کے واپس اس دنیا میں بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ سارا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا، اور جب آپ اپنے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی بھی اس طرح جاری تھا۔ ناظرین، معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا حقیقی عشق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔